السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں غالب کی جو غزل لے کر آئے ہیں وہ کافی مشہور ہے، اور اس کا پہلا شعر ہے: جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ جور کہتے ہیں ظلم کو، ستم کو، زیادتی کو، اور باز آنے کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی کسی کام سے رک جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب نے ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لیا اور عاشق کے ساتھ سختی سے پیش آنا چھوڑ دیا، لیکن کیا ہاتھ اٹھایا یا واقعتاً ظلم چھوڑا؟ اور اس ظلم و ستم سے محبوب اس کی عاشق کی جان کب چھوٹی؟ اب محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے ظلم اور ستم پر ایسی پریشانی اور پشیمانی اور شرمندگی ہوئی ہے کہ اب میں تجھے منہ نہیں دکھا سکتا، اور یہ شرم سب سے بڑا ظلم بن گئی، کیونکہ عاشق کے لیے محبوب کا منہ نہ دکھانا تو بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اب ایسے نقطے غالب بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ ظلم سے بھی محبوب کے رک جانے کو بے اثر قرار دینے کی ایک اور معقول وجہ نکال لی۔ اچھی بات ہے، جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ محبوب شرمندہ ہو کر بھی اگر ہم سے دور ہے تو ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ کافی مشہور شعر ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ گردش کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں، گھومنا۔ تو اس شعر میں اور کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے جس کی ہم معنی کر سکیں، تو ہم اس کے مطلب پر آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان رات دن گردش کر رہے ہیں، اور اسی گردش سے دنیا کے تمام کام پورے ہو رہے ہیں، اور گردش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کو قرار نہیں ہے، ہر وقت سب کچھ بدلتا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم مصیبت میں اور پریشانیوں میں ہیں تو گھبرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو آسمان تو گردش کر رہا ہے، یعنی وقت چل رہا ہے، جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی یہ بھی باقی نہیں رہے گی، تو کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔ تو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، تو پھر ہم پریشان کیوں ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے: لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ لاگ کہتے ہیں دشمنی کو، عداوت کو، مخالفت کو، اور لگاؤ کہتے ہیں محبت کو یا دلی تعلق کو۔ تو اس شعر کی بہت اچھی تشریح کی ہے خواجہ حالی نے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون عجب نہیں کسی اور نے بھی باندھا ہو، مگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور اگر کسی اور نے بھی اس کو استعمال کیا ہوگا تو اس خوبی اور لطافت سے ہرگز استعمال نہیں کیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ معشوق کو نہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے نہ دوستی ہے، اگر دشمنی بھی ہوتی تو اس لیے کہ اس سے ایک قسم کا تعلق قائم ہوتا ہے، ہم اسی کو دوستی سمجھتے، لیکن جب نہ دوستی نہ دشمنی تو پھر کس بات سے دھوکہ کھائیں۔ بہت اچھی یعنی اس کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، اول دوستی جس سے اچھا تعلق سمجھنا چاہیے، خوشگوار، دوم دشمنی ہے یعنی ناخوشگوار تعلق ہے، اور تعلق دونوں ہیں۔ تو اسی نقطے پر مرزا کا زور ہے، وہ محبوب سے رشتہ بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں اگرچہ محبوب دشمنی کیوں نہ کرے، اور عاشق اپنے دل کو فریب دے سکتا ہے، محبوب کی دشمنی نہیں، دوستی کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ محبوب نے اس کے ساتھ ایک خاص سلوک کیا ہے، لیکن جب دشمنی اور دوستی دونوں ہی نہیں ہیں تو دھوکہ کھانے اور فریب میں مبتلا ہونے کی کون سی وجہ رہ جاتی ہے۔ اچھا اگلا شعر دیکھیے کہ ہو لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔
نامہ بر کہتے ہیں خط لے جانے والے کو، قاصد کو، پیامبر کو، آج کل ڈاکیہ کہہ لیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب کو خط لکھا اور حالت اس قدر خراب تھی کہ جو خط لے جانے والا تھا اس کے ساتھ ساتھ محبوب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب کچھ دور چل چکے تو خیال آیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. بے شک یہ گمان تھا کہ قاصد کہیں خط راستے میں ضائع نہ کر دے، یا یہ آرزو تھی کہ جواب کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، وہی جواب لے لیں گے، لیکن راستے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا اپنا خط ہم خود پہنچائیں، جو سراسر یعنی بہت ہی بے عزتی کی بات ہے اور جو دستور ہے اس کے بھی خلاف ہے. دوسرے مصرے سے ایک معنی یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم قاصد کے ساتھ ساتھ محبوب کے دولت قدے پر پہنچ گئے تو وہ تو ہماری صورت سے بیزار ہے، پھر اسے خط پہنچانے کی کون سی صورت رہ جائے گی. یہاں کیا جو ہے اس کو بمعنی کیوں کر سمجھا جائے. اور یا رب تو ظاہر ہے کہ حیرت کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو مزے کا شعر ہے. اگلا شعر دیکھیے کہ موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستان یار سے اٹھ جائیں کیا. موج خوں کا مطلب ہوتا ہے کہ خون کی موج، لیکن یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. اور آستان یار کہتے ہیں محبوب کے گھر کو، محبوب کے آستانے کو. تو کہتے ہیں کہ ہم جب محبوب کے دروازے پر بیٹھ گئے تو وہاں سے اٹھنا عاشق کے لیے باعث شرمندگی ہے. کتنے ہی حادثے کیوں نہ پیش آئیں، کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ نازل ہو، یہاں تک کہ خون کی ندیاں بہہ نکلیں اور وہ ہمارے سر سے بھی گزر جائیں، تو ہم اس کے آستانے کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی ارادے کی پختگی جو ہے اس کو اس میں ظاہر کیا ہے. اگلا شعر ہے کہ عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا. راہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، اور اس میں کوئی خاص ایسا مشکل لفظ ہے نہیں کہ ہم جس کی تشریح کر سکیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی رہیں کہ اکتا کر موت کا راستہ دیکھنے لگیں، کیونکہ زندگی میں تو ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. پھر سوچتے ہیں کہ دیکھیے مرنے کے بعد ہمارے سامنے کیا صورت آتی ہے، کیا مصیبتوں کی کوئی تلافی ہو جائے گی، نہیں ہوگی، دکھ اٹھانے کا کوئی صلہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. تو بس یہی کچھ انہوں نے اس شعر میں کہا ہے. اس کا مقطع یعنی آخری شعر ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اب یہ شعر آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بہت مشہور شعر ہے، اس میں کوئی خاص مشکل لفظ بھی نہیں اس کی ہم معنی کر سکے، تو ہم سیدھے سیدھے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ غالب کون ہے. قسمت دیکھیے کہ ساری عمر محبت میں گزر گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم اس کے عشق میں بدنام ہو گئے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حیرت بھی ہے، کچھ دکھ بھی ہے، کچھ غصہ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو بھری محفل میں پیش آیا جس میں ہم خود موجود تھے اور ہم پہ تو بجلی گر گئی، اور گھبرا کے لوگوں سے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے بتاؤ میں کون ہوں. تو یا پھر محبوب جو تھا اس نے ایک طرح سے انہوں جان بوجھ کر انجان بنا اور سوال کیا، یعنی ایک طرح سے انہیں چھیڑا بھی. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال سنتے ہی غالب بے تکلف ہی جواب دینے پر آمادہ ہو گیا کہ میں وہی ہوں جو آپ پر جان دے رہا ہوں. پھر خیال آیا کہ ممکن ہے اس طرح محبوب خفا ہو جائے.
تو چنانچہ جو اس کی محبوب کی بز میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں محبوب کی عادت کا پتہ ہے؟ بتا دو مجھے اس سوال کا کیا جواب چاہیے جو خلاف مسئلہ ہے تو بس اس شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تھوڑا سا رنج ہے، تھوڑی سی حیرت ہے، استجاب ہے، تو بس وہ تھوڑا سا طنز ہے کہ بھئی ایک مشہور ترین آدمی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ تم پر اب عاشق ہو گیا ہے، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، تم لوگوں سے پوچھتے ہو کہ غالب کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی تم ہی بتاؤ ہمیں کہ ہم اس کا کیا جواب دیں، یہ کوئی عجیب احمقانہ سا سوال ہمارے محبوب نے کر دیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی منتخب کردہ غزل۔ ممکن ہے کہ آپ کو اس کے کچھ اشعار پسند آئے ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے جو ہم نے اس کی تفاصیل بیان کی ہیں، اس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ آئندہ جب اس غزل کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ تو پھر اگلی محفل میں کسی نئی غزل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔